السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیشو کلچر۔ تو ٹائم ویسٹ کے بعد اپنے اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیشو کلچر انویٹرو گروتھ انویٹرو پروسیس ہے، یہ ہمارے پاس آؤٹ سائڈ دا لیونگ آرگینزم ان لیبارٹری یہ ہوتا ہے یہ پروسیس، ٹھیک ہو گیا۔ تو میننگ کی طرف آتے ہیں، ٹیشو مین گروپ آف سیل اور کمبینیشن آف سیل، اور کلچر مین گروتھ۔ ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں، گروتھ آف سیل اور ٹیشو سیپریٹ فرام این آرگینزم، ٹھیک ہے۔ ان پروسیس میں ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ایک ہول آرگینزم سے ایک سیل یا ٹیشو ہم کلیکٹ کر لیں گے اور پھر ان کی لیبارٹری میں ان کے ساتھ مختلف میڈیم رکھیں گے، تو یہ پھر ہمارے پاس ایک ہول آرگینزم پلانٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹیکنیک ان وچ a tissue fragment of an organism is treated in artificial medium or nutrient to produce whole organism، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے جس کے تھرو ہم ون سیل سے جس کو ٹوٹی پوٹنٹ سیل کہتے ہیں، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم آتے ہیں تو اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سیل اور ٹیشو کو ہم کلیکٹ کر لیں گے ایک آرگینزم سے، اور ان کو ہم لیبارٹری میں مختلف میڈیم ان کو پرووائڈ کریں گے، تو یہ ہمارے پاس ایک ہول آرگینزم میں ایک ہول پلانٹ وغیرہ میں یہ کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس پروسیس میں کون کون سے اپریٹس یوز ہوتے ہیں؟ تو ان میں سیل کلچر ہوڈ، انکوبیٹر، ٹھیک ہو گیا، واٹر بیتھ، سینٹریفیوج، ریفریجریٹر، فریزر، سیل کاؤنٹر، انورٹڈ مائکروسکوپ، لیکوڈ نائٹروجن، اسٹیریلائزر، یہ مختلف ان میں اپریٹس یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹوٹی پوٹنٹ کیسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک ایسی سیل جو کہ ہمارے پاس ہول آرگینزم پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایبلٹی آف سنگل سیل ٹو پروڈیوس ہول آرگینزم، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹوٹی پوٹینسی یہ ایک پراپرٹی ہے جو کہ ہمارے پاس موسٹلی پلانٹ میں ہے، اور کچھ لیونگ کچھ اینیمل میں بھی پریزنٹ ہے، لیکن اینیمل میں زیادہ تر پریزنٹ نہیں ہے، موسٹ کامن ان پلانٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پروسیجر کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سٹیپ جو ہمارے پاس آتا ہے، ہم ایک ایکس پلانٹ کلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایکس پلانٹ کیسے کہتے ہیں؟ اینی پارٹ آف پلانٹ میں بھی کمپلیٹ آرگن ہو گیا، سیڈ اور لیپ ہو گئے کمپلیٹ لیپ، ٹھیک ہے۔ سنگل سیل بھی ہو سکتے ہیں، پیسز آف ٹیشو بھی ہو سکتے ہیں، اور ہول ٹیشو بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اکثر یوز کرتے ہیں ایپیکل بورڈ، ٹھیک ہے۔ ایپیکل بورڈ ایسے کہتے ہیں، ہماری زبان میں ان کو نیا گوٹھے ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ایپیکل بورڈ اور مرسٹمیٹک ٹیشو نیولی گروئنگ ٹیشو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے ایپیکل ہمارے پاس ٹپس کو کہتا ہے، ٹھیک ہوگا۔ یہ ہمارے پاس پلانٹ ہو گیا، تو ادھر چھوٹا سا ایک بورڈ کریٹ ہو ہے جو کو پڑتا ہمارے پاس برانچز میں کنورٹ ہوتا ہے، لیکن یہ نیولی گروئنگ ہے، تو ان کو ہم ایپیکل بورڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو چلیں نیکسٹ پیج کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا سٹیپ ہے، اب ہم نے ایکس پلانٹ کلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے، ایپیکل بورڈ، تو اب ہم ان کو اسٹیریلائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیکنٹامینیٹڈ ود ایتھنول الکوہول سے ان کو ہم اسٹیریلائز کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب تھرڈ نمبر جو سٹیپ ہے، ان میں ہم ان کو میڈیم میں رکھیں گے، ان کو میڈیم پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ آرٹیفیشل میڈیم از پریپیئرڈ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف ٹیشو کلچر، موسٹلی ایگر اور بروتھ از پرووائڈیڈ، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے پاس ان کو ہم میڈیم پرووائڈ کریں گے، آرٹیفیشل میڈیم، اور ان میں ہمارے پاس موسٹلی ایگر اور بروتھ جو کہ جیل لائک ہوتا ہے ایگر، ٹھیک ہے۔ تو یہ میڈیم ہم ان کو پرووائڈ کریں گے جن میں ان کی ساری ریکوائرمنٹ جو گروتھ کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے ایپیکل بورڈ گروتھ کے لیے، تو یہ ہم ان میں رکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اناکولیشن ایسے کہتے ہیں پلیسمنٹ آف ایکس پلانٹ آن سرفیس آف آرٹیفیشل میڈیم، ٹھیک ہے۔ ایکس پلانٹ کو ہم آرٹیفیشل میڈیم میں رکھیں گے تو اس پروسیس کو اناکولیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ڈیولپمنٹ آف کیلس، ایکس پلانٹ ڈیوائڈ انٹو ان ریکوگنائز ان ڈفرینشیٹ ماس آف سیل کارڈ کیلس، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایکس پلانٹ ہمارے پاس ایک سٹرکچر میں ایک سٹرکچر کو کنورٹ ہوگا جس کو کیلس کہتے ہیں، اور کیلس ہمارے پاس ان ڈفرینشیٹ، مطلب ان کا اب کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ان ڈفرینشیٹ ماس ان کا فنکشن ہمارے پاس واضح نہیں ہے کہ ان کا کیا فنکشن ہے، لیکن جس یہ ہمارے پاس گروتھ کرے گا اور یہ ہمارے پاس انکریز ہوگا۔ کیلس ہمارے پاس ماس آف لوزلی باؤنڈ سیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ان دا پریزنس آف ہارمون جو کہ آکسین ہے، اور ہمارے پاس سائٹوکائنن، تو ان ہارمون کے تھرو یہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور کیلس ہمارے پاس صرف گروتھ کرے گا، ان کا کوئی پراپر فنکشن نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، 6 نمبر جو سٹیپ ہے ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ناؤ کیلس از ٹرانسفر انٹو اندر میڈیم کنٹین ہارمون، ٹھیک ہو گیا۔
اب ڈیولپمنٹ کے لیے کیلس کو ہم نئے میڈیم میں ٹرانسفر کریں گے جن میں ہمارے پاس ہارمون پریزنٹ ہوتے ہیں، نیوٹرین پریزنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سولوشن وغیرہ ایگر اور بروتھ یہ جو ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے نیوٹرین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے تو یہ ہمارے پاس شوٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور روٹ میں، ٹھیک ہے۔ یہ کیلس ہمارے پاس شوٹ میں کنورٹ ہوگا، یہ ہمارے پاس اسٹیم پروڈیوس کرے گا اور روٹ پروڈیوس کرے گا۔ اچھا، شوٹس پروڈکشن کے لیے، شوٹ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے تو ہائی سائٹوکائنن اور لو آکسین کی ریشو میں ہمارے پاس شوٹس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے پاس یہ ہارمون زیادہ ہوگا اور یہ کم، سائٹوکائنن زیادہ ہوگا اور آکسین کم، تو ہمارے پاس شوٹ کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب روٹ کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوگی تو یہ ہمارے پاس یہ ہارمون کم ہوگا، سائٹوکائنن لو سائٹوکائنن اور ہائی آکسین ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس روٹ کی ڈیولپمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، اور پلانٹ ڈسپیٹ بنیں گے اور ان کی اس طرح ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، ٹھیک۔ اچھا، ہمارے پاس شوٹ بھی ہمارے پاس پروڈیوس ہو گئے اور روٹ بھی پروڈیوس ہو گئے، تو ان کا جو میڈیم تھا وہ ہمارے پاس یہ نیوٹرینٹ میں تھا، مطلب آرٹیفیشل میڈیم میں تھا، تو ادھر یہ ہمارے پاس سافٹ تھا، مطلب ادھر ہمارے پاس ہیومیڈیٹی تھی۔ اب ہیومیڈیٹی تھوڑی ڈیکریز ہوگی تو ہمارے پاس ان کی ہارڈننگ شروع ہوگی، یہ ہارڈ ہو جائے گا اور ان کے اوپر تھک کیوٹیکل لیئر آئے گا جو کہ ہم ان کو کھیت میں فیلڈ میں ٹرانسفر کریں گے، تو پھر یہ ہمارے پاس ادھر یہ تھک کیوٹیکل یا جو ویکسی کیوٹیکل ہے تو یہ ہمارے پاس واٹر کی لاس کو کنٹرول کرے گا اور یہ پراپر ایک پلانٹ کو ڈیولپ کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب پرپس اور امپورٹنس آف ٹیشو کلچر کیا ہے، یہ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کہیں جاتے ہیں باہر ممالک، فارن کنٹری، تو وہاں ہم کو ایک پلانٹ مطلب پسند آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا فلاور ہو گیا، تو یہ تو ہم اپنے ساتھ نہیں لا سکتے، تو اگر ہم ان سے چھوٹا ٹکڑا بھی لیا ہے، مطلب ان کا ایپیکل بوڈ ہو گیا یا ایکسپلانٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، ذرا سا ان کا چھوٹا حصہ اگر ہم لے آئے تو ادھر ہم ان سے پراپر ایک پلانٹ تیار کر سکتے ہیں تھرو دا پروسیس آف ٹیشو کلچر، تو ان کا یہ فائدہ ہے، ٹھیک۔ ان کے تھرو ہم ڈیزیز فری پلانٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ایپیکل بوڈ ہے اس میں ڈیزیز کی جو چانسز ہے وہ کم ہوتی ہے، تو ایپیکل بوڈ ہمارے پاس ایک نئے پلانٹ میں کنورٹ ہوگا تو ان میں ڈیزیز کی جو چانسز ہے وہ کم ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس پروسیس کے تو ہم سنگل ایک سیل اور سنگل ایکس پلانٹ کو ہم بے شمار پلانٹس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو یونیک پلانٹ ہوگا تو ان سے ہم اور بھی پلانٹ تیار کر سکتے ہیں ایک یونیک پلانٹ سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو چلے سمری اور پروسیجر کو بائی ڈائیگرام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ ہمارے پاس پلان ہے، یہ ان کا ایپیکل بوڈ ہے، ایپیکل بوڈ ہم نے کریکٹ کر لیا اور ہم نے میڈیم میں ڈال دی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کیلس میں کنورٹ ہو گیا جو کہ انڈیفرینشیٹ ماس آف سیل ہے، انڈیفرینشیٹ مطلب ان کا کوئی پراپر فنکشن نہیں ہے، اور ڈیفرینشیٹ اس کو کہتے ہیں جس کا پراپر فنکشن ریکگنائز ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کیلس کو ہم نے پھر ایک میڈیم میں رکھی جس میں ہمارے پاس آکسین سائٹوکائنن ہارمون تھا، ٹھیک، تو پھر ان ہارمون کے تھرو ان کی شوٹ ڈیولپمنٹ ہوگی اور روٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، ٹھیک ہو، اور ہیومیڈیٹی جو آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے تو ہمارے پاس ان کی ہارڈنس آ جائے گی، یہ سخت ہوتا جائے گا، تو یہ پھر ہمارے پاس جو فیلڈ انوائرمنٹ، اوپن انوائرمنٹ ہے ہمارے پاس کھیتوں میں یہ سروائیو کرے گا، ٹھیک ہوگا، یہ ہارڈ ہوگا، پھر ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان کو فیلڈ میں ٹرانسفر کریں گے، ٹھیک ہے، کھیت میں ٹرانسفر کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے اوپر ایک ویکسی کیوٹیکل لیئر آئے گا جو کہ واٹر لاس کو پریونٹ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری اس لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔